اگر ہم باقاعدہ اسٹوڈنٹ بن جائیں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے، جو کہ ایک سائیکالوجی کی برانچ ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، یعنی دماغ کا استعمال تصویروں کی شکل میں، لنگوسٹک یعنی بات چیت اور زبان دانی کا استعمال، اور اسے باقاعدہ اپنے دماغ میں ایک سافٹ ویئر کے طور پر انسٹال کرنا، تو پھر آپ جیسے مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو اگر آپ نئے سرے سے آپ کچھ ایسی سکل سیکھیں جو کہ آپ نے نشے میں نہیں سیکھی تھیں، جیسے کہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یعنی مارکیٹنگ تھرو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، تو آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا کہ یار وہ پہلے والیاں گلاں نہیں رہیاں۔ لیکن ہم کبھی نہ کبھی یہ ضرور محسوس کرتے ہیں کہ اگر ایج بڑھ گئی ہے، بعض اوقات لوگ 30 سال کی عمر میں یہ سوچنے لگے ہوں ان کی فائدہ، یار بڈھے ہو گئے ہیں، مطلب اس طرح کی بات۔ کئی لوگ 80 سال کی عمر میں بھی سوچتے ہیں کہ نہیں، زندگی چل رہی ہے اور زندگی پہ پورا حق ہے، چاہے ان کے بچے سوچیں کہ ہونے نہ دا کی ہے، بس آج ہے نہیں تو کل نہیں ہے۔ تو لوگ اپنے اپنے انداز سے سوچتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ جب بھی سوچتے ہیں تو وہ اس طرح سوچتے ہیں کہ واٹ از ان اٹ فار می۔ جب بھی کوئی بندہ جو ہے، جو 70 سال کا یا 80 سال کا بندہ ہے، تو وہ جو بھی بات کر رہا ہوگا یا جو جس پروجیکٹ میں بھی وہ بزی ہوگا یا جو بھی سرگرمیاں اس کی ہوں گی، تو وہ اس میں سوچے گا کہ واٹ از ان اٹ فار می۔ لیکن اسی بندے کا خاندان کیسے سوچتا ہے، اسی بندے کے رشتہ دار کیسے سوچتے ہیں، اسی بندے کے ملازمین کیسے سوچتے ہیں، وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ واٹ از ان اٹ فار می۔ اور آپ ان کی جگہ ہو کے بھی سوچ سکتے ہیں، جس میں ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو چھوڑ کے ایک سیکنڈ پوزیشن میں چلے گئے، کیونکہ آپ پوزیشنیں بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنی پوزیشن چھوڑ کے میاں نواز شریف کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے کانوں میں کیا آواز آئے گی؟ ایگزیکٹلی، میاں دے نعرے بجن گے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کسی کی جگہ ہو کے بھی سوچ سکتے ہیں۔ ابھی میں وہ بتا رہا تھا، شادی اٹینڈ کی، تو وہاں میرے ایک ساتھی جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ اور ان کی فیملی بھی ہمارے ساتھ تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو دورہ پڑتا تھا کوئی نہ کوئی بچے کو کہ عمران خان کی کوئی بات ہو جائے یا کوئی میاں صاحب کے خلاف کوئی بات ہو جائے، تو پھر تھوڑا بہت جیسے سوال جواب کر لیتے ہیں، تو وہ ہم کر رہے تھے۔ اخیر میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آخر اس مسئلے کا کی حل ہے؟ میں کہا اس مسئلے کا حل ہے کہ سردیاں آ گئی ہیں، کہتے ہیں ہاں تے آ گئی ہیں۔ میں کہ سویرے تسی اٹھو تے تہاڈے منہ دے اوتے رضائی ہوئے گی، کہتے ہاں۔ میں کہ تسی انج کرو، رضائی تہاڈے چوں جیڑا پہلے لاوے تے او زور دی بولے کہ میاں دے نعرے وجن گے۔ میں نے کہا وہ بولے میاں دے نعرے وجن گے، تو اس کے بعد جو باقی گھر والے ہیں وہ بیک آواز کہیں کہ میاں دے نعرے وجن گے۔ تو میں نے کہا ایک ہفتہ تسی یہ کرنا ہے، تو آرام ہی آرام ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کس طرح؟ میں نے کہا دیکھو، میاں کا مطلب خامد ہوتا ہے۔ جس گھر میں مطلب میاں دے نعرے وجن تے لیڈرشپ تے ہے نا، پھر یا نہیں ہے، تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ جس گھر میں صبح ہی اٹھ کے کہ میاں دے نعرے وجن گے، تو وہ جو اس گھر کا سربراہ ہے وہ ہوش پکڑے گا، وہ جائے گا خاندان کے لیے کچھ کرے گا۔ تو لیڈرشپ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ پراپر ہاتھوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ لیڈرشپ صحیح ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ لیڈرشپ کا مطلب ہے کہ ایک لیڈر ہے تو کچھ فالوورز ہوں گے اور اس سے نتائج میں فرق پڑتا ہے۔ اگرچہ بندے کا دل نہیں مانتا، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں تو پھر صبر آ جاتا ہے اور دل ماننا شروع ہو جاتا ہے ان چیزوں کو جو کہ ازر من شمس ہوتی ہیں، جو سب پتہ چلتا ہے۔